السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ویلکم ٹو تجوید لیسنز، مخارج الحروف، لیسن نمبر 2۔ آج جس مخرج کی طرف ہم دیکھیں گے وہ ہے الحلق، the throat۔ اس میں 3 اسپیسیفک مخارج ہیں اور مزید اور اسپیسیفک ہو جاتے ہیں وہ، اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے۔ تو سب سے پہلے اقصى الحلق، باٹم آف دا تھروٹ، جو کہ سب سے فردر پارٹ آف دا تھروٹ ہے، جو منہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں اقصى الحلق۔ پھر وسط الحلق یعنی مڈل آف دا تھروٹ، اور اس کے بعد جو مخرج ہے وہ ہے ادنى الحلق، جو کلوزسٹ پارٹ ٹو دا جو اپر تھروٹ جو ہوتا ہے، کلوزسٹ ٹو دا ماؤتھ۔ اپر تھروٹ، مڈل تھروٹ اور باٹم آف دا تھروٹ، اوکے، فردرسٹ پارٹ آف دا تھروٹ۔ ان 3 مخارج سے، اسپیسیفک مخارج سے 6 ساؤنڈز آتے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اچھا، تھروٹ کے مخارج کیونکہ ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہمیں وہ دکھتے نہیں ہیں، مگر ہم ان کو فیل کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم ادھر اس جگہ سے اپنا مخارج کو اپنا ٹھیک کرنا چاہیں اور کلیئرلی ادھر سے ہم اپنے ایگزٹ کو اسپیسیفکلی اس پارٹ پہ پہنچ کے صحیح سے ایگزٹ نکالنے کی کوشش کریں، تو ہم اس پارٹ پہ فوکس کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پارٹ کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کو پھر ایکسرسائز کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ کافی عرصے تک جب وہ پارٹ آپ کا اس مخرج کا مسل استعمال نہیں ہوا ہے تو وہ مسلز ویک ہو جاتے ہیں، استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو عادت نہیں ہوتی ہے یوز ہونے کی۔ تو جس طرح سے ہماری کوئی بھی باڈی کا پارٹ اگر ہم اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو وہ پارٹ ویک ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ مخرج یوز کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، زیادہ ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے، یا ہمیں وہ مخرج مل ہی نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ پارٹ ہے کدھر، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد شروع میں تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے، اس کے بعد بس آپ کو فوکس کرنا ہے کہ مجھے اس پارٹ سے یہ آواز نکالنی ہے۔ جس طرح سے آپ کسی بھی باڈی پارٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ جب فوکس کرتے ہیں کہ مجھے اس پارٹ کی میں ایکسرسائز کر رہی ہوں، پھر اس کو کریکٹ ایکسرسائز کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے آپ کو جب آپ اپنے مخارج کو صحیح استعمال کریں تو صحیح طرح سے آپ کو اپنے جو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں اس کے مسلس کو بھی صحیح استعمال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، پین فیل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ غلط کریں، یو آر اسٹریسنگ یور مسلز مور دین یو نیڈ ٹو۔ اقصى الحلق میں جو پہلا مخرج ہے وہ ہے حمزہ کا پہلا لیٹر حمزہ۔ حمزہ پہ جب سکون آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹلی جو ووکل کارڈز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی صرف حمزہ میں ہوتا ہے کہ پوری کمپلیٹلی جو ووکل کارڈ ہے وہ شٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم آگے چل کے صفات الحروف کریں گے، جب اپنے کیریکٹرسٹکس کریں گے انہی حروف کی، تو پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ایک صفت ہے حمزہ کی، اس میں جہر بھی ہے، یعنی کہ اس کا جو ایئر ہے وہ بھی فوراً کٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں شدہ بھی ہے، یعنی کہ ساؤنڈ بھی فوراً کٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب حمزہ پہ حرکہ نہیں ہوتی ہے کوئی، تو اسی لیے آپ کی ٹیچرز آپ کو کہتی ہیں کہ اس میں کٹنگ ساؤنڈ دیں۔ کٹنگ ساؤنڈ یعنی کہ اس میں ایئر بھی بند ہو جاتی ہے ایک دم سے، اور ساؤنڈ بھی ایک دم سے کلوز ہو جاتا ہے۔ حمزہ کی آواز آتی ہے باٹم آف دا تھروٹ سے، سب سے نیچے سے، اقصی الحلق سے، اور اس کی آواز ہے آ۔ جب آپ یہ ساؤنڈ نکالیں تو فیل کریں کہ آپ صرف اپنے منہ کو استعمال نہیں کریں، آپ اپنے تھروٹ کو استعمال کریں۔ تھنک اباؤٹ دا باٹم آف یور تھروٹ۔ اچھا، باٹم آف دا تھروٹ کدھر ہوتا ہے؟ باٹم آف دا تھروٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی نیک کا باٹم نہیں ہے، وہ آپ کی تھروٹ کا باٹم ہے۔ اور تھروٹ کا باٹم کدھر ہوتا ہے؟ جہاں پر کہ ایڈمز ایپل ہوتا ہے نا، جو اگر آپ کے کوئی بھائی ہیں یا ہسبینڈ، ان کی اگر آپ دیکھیں کہ ایک پروٹروڈنگ ایریا ہوتا ہے نیک کا، جو کہ باہر کی طرف فیل ہوتا ہے۔ لیڈیز کا نہیں ہوتا ہے اتنا فیل، مگر اگر آپ اپنے تھروٹ کو مڈل میں ہاتھ لگائیں تو آپ کو چھوٹا سا ایک گول سا فیل ہوتا ہے بال کی طرح۔ یہ جو ایریا ہے، دس از دا باٹم آف یور تھروٹ ایکچولی۔ اور یہاں سے ساؤنڈ آتی ہے حمزہ کی، حمزہ، اینڈ دین دا نیکسٹ ساؤنڈ از ہا۔ ہا ٹھنڈی سانس کی طرح، انہیلنگ ساؤنڈ کی طرح، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ میں شدہ ہے، ایئر بھی ایک دم سے بند ہو جاتی ہے اور ساؤنڈ بھی ایک دم سے بند ہو جاتی ہے۔ حمزہ
کا اپوزٹ ہے ہا. ہا میں ایئر بھی جاری رہتی ہے اور ساؤنڈ بھی جاری رہتی ہے جب اس پہ سکون ہوتا ہے. ووکل کارڈز کمپلیٹلی ریلیکس ہوتی ہیں. اس سے اوپر سے ساؤنڈز آتے ہیں عین اور ہا کے. عین اور ہا. عین کے لیے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی زبان نہیں موو کرنی ہے. عین اور ہا میں، ہا اور عین میں یہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ اس کے ساؤنڈ کو نکالنے کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے، کیونکہ حلق میں سے ڈگ کر کے یہ ساؤنڈ نکالنا ہوتا ہے، تو حلق کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی استعمال کر لیتا ہے اسٹوڈنٹس. تو اپنی زبان کو یہ دیکھیں کہ آپ کی زبان آگے پیچھے موو نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کی زبان پیچھے کی طرف موو ہو رہی ہے اور ریز ہو رہی ہے تو اس سے آپ کا ساؤنڈ بھاری ہو جائے گا. اس سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے بہت اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی ہے کہ جیسے وامٹنگ جیسا ساؤنڈ آئے، جیسے ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. اتنا زیادہ نیچے سے بھی اس کی ساؤنڈ نہیں نکالنی ہے آپ کو، اقصی حلق سے نہیں اس کی ساؤنڈ نکالنی ہے. پریکٹس کرتے جائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہوتا جائے گا. صرف اور صرف آپ کو ڈگ کر کے اپنے تھروٹ میں سے آواز نکالنی ہے. فوکس کریں اینڈ آپ کو فیل ہوگا کہ سم تھنگ از ڈگنگ بیک، اور اندر سے اس کی ساؤنڈ پیچھے کی طرف سے آ رہی ہے. عین تھوڑا پیچھے سے عین کی آواز آتی ہے اور ہا تھوڑا سا آگے ہوتا ہے. تو اسی لیے اب جب عین صحیح سے ادا کرتے ہیں تو آپ کو پیچھے فیل ہوتا ہے تھوڑا. ہا تھوڑا آپ کو آگے فیل ہوتا ہے، بٹ اٹ از ان دا مڈل آف دا تھروٹ. جو آپ کا میں نے پارٹ آپ کو بتایا تھا نا ایڈمز ایپل، اس سے تھوڑا اوپر آپ کا وسط الحلق ہے جہاں سے عین اور ہا کی آواز آتی ہے. دس برنگز اس ٹو دی اپر تھروٹ، ادنی الحلق، جو پارٹ منہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو سب سے بگننگ آف دا تھروٹ جو ہوتا ہے. اور ادھر سے ساؤنڈز آتی ہیں غین اور خا کی. غین اور خا. اغ، اغ، اخ، اخ. اچھا یہ دیکھنا ہے کہ ان ساؤنڈس کو آپ نے بہت زیادہ بھاری نہیں کرنا ہے. یہ بھاری لیٹرز میں سے آتے ہیں مگر ان کو بہت زیادہ بھاری نہیں کرنا ہے. ان میں میڈیم ہیوینس ہوتی ہے ان لیٹرز میں. ان لیٹرز میں سٹریس نہیں دینی ہے. اغ، اغ، اغ. لیٹر میں ساؤنڈ جو ہے وہ فلو ہو رہی ہے. جب اس پہ سکون آتا ہے تو ساؤنڈ فلو ہوتی ہے. اسی طرح اخ، اخ، اخ. ساؤنڈ فلو ہو رہی ہے اور اس میں سٹریس نہیں دینی چاہیے. اخ اتنی زور سے ساؤنڈ نہیں نکلنی چاہیے. ایک اور جو کامن مسٹیکس ہے ان دونوں لیٹرز کی، وہ ہے کہ ان میں بجائے فلو آف ساؤنڈ کی، انشاءاللہ جب ہم کیریکٹرسٹکس کریں گے لیٹرز کی مخارج کی کے بعد جب صفات کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں فلو آف ساؤنڈ کیا چیز ہوتی ہے، میں کیا چیز ایکسپلین کر رہی ہوں. بٹ فار ناؤ یہ سمجھنا آپ کے لیے کافی ہے کہ یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس میں ان لیٹرز میں کوئی جھٹکا نہیں دینا ہے اور قلقلہ نہیں آنی چاہیے، کوئی باؤنس نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ اغ، اغ یا اخ، اخ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ ہیز ٹو فلو، دا ساؤنڈ ہیز ٹو فلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.